سوشل میڈیا کے ذریعے یہ سوال موصول ہوا ہے. یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. اس میں اہل بیت کی محبت بھی سکھانے کا حکم ارشاد ہوا. تو یہ ارشاد فرما دیں کہ اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت کس طرح سکھائیں اور اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ اہل بیت کے تعلق سے ایک تو بڑی پیاری بات وہ ایک کتاب ہے، اب منظر عام پر آئی ہے، غالباً تھوڑا عرصہ ہوا ہے، جو باقیات و نوادرات فتاوی رضویہ، اس کے پیج نمبر 248 سے 249. بہت پیاری عبارت ہے، لیکن تسہیل میں تھوڑا الفاظ اعلیٰ حضرت کے اصل کئی فتاوی، اس میں جو فتاوی ہے نا، یہ نئی کتاب جو آئی ہے اس میں وہ فتاوی جو فتاوی رضویہ شریف کی 30 جلدوں میں نہیں ہے، اور 10 سال کے فتاوی اعلیٰ حضرت کے، 10 سال کے شروع کے فتوے، یہ تو نوٹ ہی نہیں ہو سکے تھے. پتہ نہیں اس میں کیا کیا خزانہ ہوگا. تو ابھی کوئی نوادرات شائع کی ہیں عاشقان رسول نے، تو اس میں یہ لکھا ہے محبت ریحانتین، یہاں مراد امام حسن و امام حسین. محبت ریحانتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت ریحانتین رسول اللہ، محبت ریحانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض قطعی ہے، یقینی فرض ہے کہ امام حسین اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کی جائے، کہ یہ قطعی طور پر فرض ہے. جس کا حکم رب العزت جل وعلا نے قرآن عظیم میں دیا. قال تعالی قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت. حوالہ سورۃ الشورى آیت نمبر 23. یعنی اللہ پاک حکم دے رہا اپنے حبیب سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، تبلیغ پر، نیکی کی دعوت پر، دین پہنچانے پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت، میرے خاندان والوں سے، میری آل سے، میرے اہل بیت سے، میرے رشتہ داروں سے محبت. تو یہ مطلب اعلیٰ حضرت نے اس آیت مبارکہ سے ثابت کیا ہے کہ حسنین کریمین یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کرنا یہ فرض قطعی ہے. قطعی معنی یقینی، جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. ایسی محبت، اور الحمدللہ ان سے محبت کس مسلمان کو نہیں ہے، کس کو نہیں ہے، کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کو مسلمان، جس کو ان شہزادگان سے محبت نہ ہو. والیانہ محبت ہے الحمدللہ. حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کثیرہ مشہورہ میں ان کی محبت کا حکم دیا. شک نہیں کہ ان کی محبت ثمرہ ایمان اعظم فرائض ایمان سے ہے. بئی معنی عین ایمان کہنے میں مذائقہ نہیں، یعنی اس معنی میں یعنی کہ ان کی محبت جو ہے یہ ایمان کا پھل ہے، اور ایمان کے لیے جو اہم فرائض ہے ان میں سے ایک فرض یہ بھی ہے. تو ان معنوں میں اگر کوئی کہے کہ ان دونوں شہزادگان سے محبت کرنا یہ عین فرض ہے تو بھی عین ایمان ہے، یعنی مطلقاً یہ ایمان ہے تو بھی مطلب ہے کہ حرج نہیں یہ کہنے میں. ہاں یہ معنی صحیح نہیں کہ جو شخص اپنی خباثت نفس و فساد مذہب و اضلال شیطان کے سبب اپنی گمراہی اور عقیدے کے فساد اور نفس کی شرارتوں میں آ کر اور شیطان کی باتوں سے دھوکہ کھا کر ان سے محبت نہ رکھے
تو یہ یعنی کہ مطلقاً کافر ہے. جو اس طرح محبت نہیں رکھے گا ان صاحبان سے، یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تو ان چیزوں کے سبب سے محبت نہیں رکھے گا، وہ یقینی طور پر پورے کا پورا کافر ہے. محققین کے نزدیک ہاں یہ معنی صحیح نہیں، صحیح ہاں یہ معنی صحیح نہیں کہ جو شخص اپنی خباثت نفس و فساد مذہب ہو، اذلال شیطان کے سبب ان سے محبت نہ رکھے، مطلقاً کافر ہے. محققین کے نزدیک بائیں معنی عین ایمان صرف محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ تسہیل تھوڑا اعلیٰ حضرت کی عبارتوں کی. اب یعنی ان سے محبت تو ایمان عین ایمان ہے، اور عین ایمان ہے. ضروری ہے ان سے ایمان، فرض محبت جو ہے وہ فرض قطعی ہے. لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی بدبخت اپنی بدباطنی کی وجہ سے، بد مذہبی کی وجہ سے، شیطان کے گمراہ کرنے کی وجہ سے اگر محبت نہیں رکھتا تو ایسا شخص ویسے تو بڑا بدباطن اور باطل پر اور گمراہ شخص کہلائے گا، لیکن اس کو دائرہ اسلام سے ان معنی میں خارج نہیں کریں گے کہ یہ ایسا شخص، ایسی جو محبت ہوتی ہے جو عین ایمان ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. ہاں البتہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو دیگر فتاویٰ ہیں اس کی روشنی میں اگر نعوذ باللہ کوئی اس لیے ان سے نفرت کرتا ہے یا گمراہی نعوذ باللہ ان سے بغض رکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ اپنا اس طرح کا مضمون اس میں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں بھی ہے کہ کسی سید سے اس لیے نفرت کرتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، اس سبب سے نفرت کرتا ہے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. وہی اس سبب کی بنیاد پر محبت بھی نہ رکھے، اوکے کہ کیوں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں اس لیے میں ان سے محبت نہیں رکھتا، تو بھی یہی معنی بنے گا. جی یعنی اس طرح کی مثال ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چاہے یہ فرما دیں پھر بھی نہیں مانوں گا، تبھی کافر ہو جائے گا. اسلام کا معاملہ ہے نازک. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ ضرور مطلب آپ سب پڑھ لیں. مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، چاہے تو آپ اس کو خرید فرما لیں یا پھر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیں. یہ پڑھنا بہت ضروری ہے اور مفید ترین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. صلی اللہ علیہ محمد. مزید خزائن العرفان میں جی ہاں وہ اہل بیت سے کیا مراد ہے، یہ جو سبز آپ نے مارا ہے مٹانے کے لیے مارا ہے. اچھا خزائن العرفان میں اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی پاک بیویاں نے ساری امہات المومنین اس میں آ گئیں، اور حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا اور علی مرتضی اور حسنین کریمین یعنی امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہم اجمعین سب داخل ہیں. احادیث آیات و احادیث کو جمع کرنے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے. تو تمام ازواج مطہرات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا ہم یوں کہیں کہ تمام امہات المؤمنین اور حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا، مولا علی اور امام حسن اور امام حسین یہ سب داخل ہیں یہ اہل بیت میں. اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت میں یہ داخل ہیں. امام طبری رحمت اللہ علیہ بیان کردہ، اچھا وہ آیہ تطہیر کی غالباً تفسیر ہے. امام طبری فرماتے ہیں یعنی اے آل محمد، اللہ پاک چاہتا ہے کہ تم سے بری باتوں اور فحش یعنی گندی چیزوں کو دور رکھے اور تمہیں گناہوں کے مائل کچیل سے پاک کو صاف کر دے. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان
اہل بیت آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.